سورۃ النساء کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وآتوا اليتامى، اور دے دیا کرو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور مت تبدیل کیا کرو گندی چیز کو پاک چیز کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم، اور مت کھایا کرو ان کے مالوں کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر جس پہلو سے اصلاح کی ہے وہ عرب کے معاشرتی زیادتیاں، ظلم، اور جو معاشرتی طور پر ان کے اندر انسانیت میں اونچ نیچ پائی جاتی تھی، اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ وہ معاشرتی برائیاں جو 14 صدی پہلے عرب میں تھی اور قرآن کریم نے ان کو ختم کر دیا تھا، آج بدقسمتی سے پھر ہمارے معاشروں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ جن طبقات کی حق تلفی ہوتی تھی وہ خواتین تھیں اور یتیم بچے تھے۔ عورتوں کے حق بہت زیادہ پامال کیے جاتے، جیسا کہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، عورت کو جانور جتنا حق بھی دینے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق ادا کیے ہیں۔ دوسرا جو طبقہ جس سے سب سے زیادہ ہر اعتبار سے اس سے زیادتی کی جاتی تھی وہ یتیم بچے تھے۔ چونکہ عام طور پہ لوگ جنگجو تھے، جنگوں میں جاتے تھے، مارے بھی جاتے تھے، بچے بھی یتیم ہوتے، ان یتیموں کے ساتھ پھر بعد کے لوگ بڑا ہی برا سلوک کیا کرتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی وارث بنتے، والی بنتے، یا ان کے چچے تائے والی وارث بنتے، تو وہ یتیموں کی شدید حق تلفی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس سورۃ مبارکہ میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ اس آیت نمبر 2 سے لے کر اگلی تقریباً 10 آیات تک انہی یتیموں کے حقوق کا ذکر اور تذکرہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یتیم کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے اکیلا ہونا، یکتا ہونا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے
لیکن کسی نے کہا کہ آپ صرف یتیم نہیں، آپ در یتیم ہیں۔ اور در یتیم کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے سیپ جس کے اندر موتی پیدا ہوتا ہے، جس سیپ کے اندر ایک ہی موتی ہو، عام طور پہ سیپ میں 2 3 یا زیادہ موتی پیدا ہو جاتے ہیں، جس سیپ میں ایک ہی موتی پیدا ہو اس موتی کو کہا جاتا ہے در یتیم، اکیلا موتی، یکتا موتی۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ در یتیم ہیں کہ ان جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ یتیم کا لفظی معنی یہی ہے، تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ اسی سے جو بچہ جس کا والد دنیا سے چلا جائے، بالغ ہونے تک وہ یتیم رہتا ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں مشکات شریف میں حدیث ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتم بعد احتلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب بچہ بالغ ہو جائے، بچہ یا بچی اس کو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ یتیمی کا تعلق بلوغت سے پہلے تک ہے۔ علماء نے لکھا ہے، صاحب قاموس نے یہ بات اپنی لغت میں درج کی ہے، جس کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے کہ جانوروں میں، پرندوں میں یا اور دوسری مخلوقات میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی ماں مر جائے، انسانوں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ مر جائے، اور انسانوں میں یتیمی کا تعلق بلوغت سے پہلے تک ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پہ اسی کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو یتیموں پہ سر پہ ہاتھ رکھنے کے اور ان کی کفالت کرنے کے، ان کا محافظ اور نگہبان بننے کے بڑے فضائل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت دی ہے یتیموں کی کفالت کرنے والے کو کہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ ہم دونوں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں۔ تو گویا اب جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب ہو جائے تو وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے، اپنے خاندان میں ہو، اپنے گلی محلے میں ہو یا معاشرے میں کہیں بھی یتیم ہوں، ان کا سہارا بنے، ان کی کفالت کرے۔ اور فرمایا کہ کائنات کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے، اللہ کے نزدیک جتنے دنیا میں گھر ہیں سب سے بہترین گھر فرمایا وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ اور فرمایا سب سے بدترین گھر کون سا ہے؟ زمین پہ بسنے والے گھروں میں سب سے بدترین گھر اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یتیم جب چھوٹا بچہ یتیم ہو اور اس کے والی وارث بنے، بڑے بھائی بنے یا چچے بنے، تائے بنے، اور یتیم کے
ملکیت میں کچھ مال بھی ہو، باپ کی وراثت کا مال آ جائے یا کہیں سے اس کو مال مل جائے، تو اس کی حفاظت کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتایا کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں مال نہ دے دیا جائے۔ وراثت میں اس کو جائیداد مل گئی، مال مل گیا، تو اب یہ نہیں کہ یہ یتیم کا ہے لہذا اس کو دے دو، وہ تو ظاہر ہے بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ ضائع کر دے گا، لوگ اس سے چھین لیں گے، یا کوئی اس کو لالچ دے کے اس کا مال خراب کر دے گا۔ تو ان ورثاء کو، ان والیوں کو کہا گیا کہ اس کے مال کو سنبھالو، اس کی حفاظت کرو، اس کی نگرانی کرو، اس کو کسی اچھی جگہ صرف کرو، تاکہ جب وہ بچہ بالغ ہو تو اس کی رقم محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو فرمایا آتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ چونکہ بالغ ہونے کے بعد وہ یتیمی ختم ہو جاتی ہے، سمجھداری بھی آ جاتی ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہدایات آگے اسی صورت میں آئیں گی کہ ان کی سمجھ بوجھ کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو، ان کے مال میں سے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھو بلکہ سارا مال ان کے سپرد کر دو۔ دوسرا جملہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث اور گندہ مال، حرام مال جو بھی ہوگا وہ خبیث اور گندہ ہی ہوگا۔ حرام کے اندر پاکیزگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جانور کا بہتا ہوا خون گندگی ہے، خباثت ہے۔ جو جانور اپنی موت مر جائے، ذبح نہ ہو شرعی طریقے سے، جو اللہ پاک نے بتایا اس طریقے پہ اس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ جانور مردار ہے، وہ گندگی ہے، وہ کبھی بھی پاکیزگی اس میں نہیں آ سکتی۔ حرام چیز کے اندر پاکیزگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے اچھے اور پاک مال کو حرام اور گندے مال کے ساتھ مت بدلو۔ اپنے گھر کے اندر انسان کے پاس جو خاتون ہے، جو عورت ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ صاف ستھری ہے، وہ حلال ہے۔ باہر انسان غیر محرم عورتوں میں منہ مارے گا، وہ گندگی ہے۔ یعنی یہ اس جملے کے اندر ساری گندگیاں ایک طرف اور پاکیزگیاں ایک طرف۔ اللہ پاک فرماتے کسی بھی پاکیزگی کو چھوڑ کر گندگی کو اختیار نہ کرو، خباثت کو اختیار نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے اس معاشرے میں ہوتا یوں تھا کہ یتیم کے مال کی گنتی تو پوری رکھتے تھے لیکن مال بدل دیتے تھے۔ مثلا کسی یتیم کے مال میں 10 بکریاں اس کو ملی، اب اس میں کیا کیا کہ 10 کی گنتی تو پوری رکھی لیکن ان میں ایک اچھی بکری، موٹی تازی بکری یا کارآمد بکری وہ نکال لی اور اس کی جگہ کوئی اور مریل سی بکری اس کی جگہ رکھ دی، اور کہتے نہیں ہم نے اس کے مال کو خراب تو نہیں کیا، پورا ہے 10 کا 10 ہی وہ ہے، تو وہ 10 ہی، لیکن اس میں سے تم نے اپنے لیے جو لیا ہے وہ گندگی لے لی، کیونکہ جب اس کسی کے مال میں چوری کی تو وہ مال خبیث ہو گیا، وہ گندہ ہو گیا۔ کسی کا حق مارا تو وہ مال طیب نہ رہا، وہ گندگی بن گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے طیب و حلال اور پاک مال کو چھوڑ کر گندگی لینے والا ایسا انسان کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا، لہذا ایسا ہرگز مت کرو۔ اور تیسرا جملہ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی مت کھانے کی کوشش کرو۔ یہاں کھانے سے مراد استعمال بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، برتنا بھی ہے۔ مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا کہ جی ہم یتیم کا مال نہیں کھا رہے لیکن چونکہ اس پہ بھی خرچ کرنا ہے تو لہٰذا اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہی اس کا مال بھی رکھ لیتے۔ اب ظاہر ہے وہ تو ایک ہے
دوسری طرف اپنا پورا کنبہ قبیلہ ہے، اب اس کا مال اپنے مال میں خرچ ہو رہا ہے، تو یہ بھی کھانے کا اور یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ بہرحال کوئی بھی طریقہ ہو جس میں یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے اور اس کو ضائع کرنے کا اندیشہ ہو، اللہ پاک نے یتیم کے وارثوں کو ایسے تمام طریقوں سے منع کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بندہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مال میں سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، پھر اس کے قرض ادا کیے جائیں، پھر اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کی جائے، پھر اس کے مال پہ ورثاء کا حق ہے۔ جب تک وہ ورثاء کے حوالے نہیں کر دیا جاتا، اس کے مشترکہ مال سے کھانے کھانا، اس کے مشترکہ مال سے فروٹ کھانا، چیزیں بنانا اور اس کو جو ہے تقسیم کرنا، یعنی لوگوں میں اس کو بانٹتے رہنا، حتیٰ کہ خیر کے کاموں میں بھی اس کے مشترکہ مال کو لگانے کی اجازت نہیں۔ اس کو تقسیم کرو، ورثاء کے حوالے کرو، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کسی کو کھلائیں، کہیں خرچ کریں، کہیں خیر کے کاموں میں لگائیں، ان کی مرضی۔ تو یہ ساری صورتیں جتنی بھی کمزور طبقات کے مال کو ہڑپ کرنے کی ہیں، اللہ پاک نے ان سب سے منع کی ہے اور ان کو فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے حوب حبشی زبان کا لفظ ہے، حبشہ میں حوب گناہ کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اسی لفظ کو لیا کہ یہ حوب ہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے کہ کسی بھی مال کو ہڑپ کیا جائے، بالخصوص یتیم کے مال کو، کہ جو اپنے مال کا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس صورت مبارکہ میں معاشرے کے انہی کمزور طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایات ہیں، اسلام کے یہ خوبصورت پیغامات ہیں۔ آج مغرب نے حقوق کے نام پہ عورت کو کیا بنا دیا، آزادی کے نام پہ آوارگی پیدا کر دی، یتیموں کی کفالت کے نام پر لوگوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ جو اصول، جو ضابطے ہمیں اللہ نے دیے، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، قرآن نے، سنت نے، شریعت نے دیے، یقین کریں ان جیسا بہترین نظام دنیا میں نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہماری حکومتیں قرآن و سنت کے نظام کے مطابق کمزور معاشروں کو ساتھ لے کے چلے تو معاشرے میں بڑا ہی سکون ہو، لیکن یہاں تو مغرب نے ایسا بنا دیا کہ ہر بڑا آدمی اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں چھوٹوں کا مال کھا جاؤں، اس کو ہڑپ کر دوں، ہر طرف سے مال اس کو سمیٹنے کی ایک ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ بھئی کسی کا مال ہم ہڑپ نہ کر دیں، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، قیامت کے دن اس کے متعلق سوال بھی ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو طیب ہو، پاک ہو، حلال ہو، وہ تھوڑا ہو، اس میں برکت ہے، اور جو خبیث ہو، گندہ ہو، نجس ہو، ناپاک اور حرام ہو، وہ چاہے کتنا ہی زیادہ ہو، اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسے تمام حقوق کا خیال رکھنے کی اور اپنے فرائض پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعل